بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، ہمارا موضوع گفتگو فرقہ واریت ہے۔ اس ضمن میں فقیر دیوبندیوں اور وہابیوں کے حوالے سے عرض کر چکا، اور چونکہ نقطہ یہ عرض کیا گیا کہ بغض اہل بیت کے حوالے سے ان دونوں جماعتوں کے جو لوگ ہیں، مولوی حضرات خاص طور پہ، ان میں یہ بنیادی خامی ہے کہ وہ اہل بیت خاص طور پہ حضور مولا علیہ السلام کا بغض رکھتے ہیں، اور حضور مولا علیہ السلام کے دشمنوں سے بڑی خاص ان کو محبت ہے، اور ان کی محبت میں کبھی کبھی یہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ضمناً چونکہ یزید کے باپ کا ذکر ہو گیا، تو ضمناً یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ یزید کے باپ کے حوالے سے بریلوی حضرات جو ہیں یہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اور اگر ہم بریلوی فرقے کو دیکھیں تو بریلوی فرقے میں جو قد آور جو شخصیات ہیں وہ 3 شخصیات نمایاں ہیں، اور تینوں کا حلقہ اثر ہے، اور تینوں کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے۔ ان میں سے ایک تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، دوسری شخصیت الیاس قادری صاحب ہیں، اور تیسری شخصیت حضرت خادم حسین رضوی مرحوم و مغفور ہیں۔ تو ان میں سے جو اول ذکر شخصیت ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، بلا شبہ وہ محب اہل بیت ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دیں جو لائق صد احترام ہیں، اور اس حوالے سے ان کی بڑی عزت ہے۔ مگر یزید کے باپ کے حوالے سے بھی وہ ایک فکری مغالطے کا شکار ہیں، یا کنفیوژن کا شکار ہیں، یا ان کو یہ خوف اور اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں ان کو شیعہ حضرات کے ساتھ بریکٹ نہ کر دیا جائے۔ بہرحال یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایک ہی سانس میں یزید کے باپ کے سیاہ کارنامے بھی گنواتے ہیں، اور یوم معاویہ منانے والوں کو کنڈیم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو کام 1400 برسوں میں نہیں ہوا وہ اب آپ کیوں کرتے ہیں۔ لیکن دوسری ہی سانس میں وہ یزید کے باپ کے حوالے سے بڑے احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بلا شبہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ صحابیت کی وجہ سے ان کا ادب کرتے ہیں۔ تو ایک تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، دوسری شخصیت الیاس قادری صاحب ہیں، جو کہ علمی حوالے سے تو ان کو یعنی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑے عالم تو نہیں، لیکن بہرحال تبلیغ کے میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور جو ڈی ٹریک نوجوان تھے انہوں نے اپنی تبلیغ سے ان کو ٹریک پہ لے کے آئے اور نماز روزہ کا پابند بنایا۔ تو یہ ان کی بڑی خدمات ہیں، اور کسی زمانے میں میں بھی ان کی جماعت کے ساتھ وابستہ تھا، بلکہ ان کی جو او لیول کی کتابیں ہیں انگلش کی وہ ساری بندہ ناچیز نے ہی لکھی ہیں۔ تو بہرکیف الیاس قادری صاحب اس حوالے سے جب چند سال پہلے ناصبیوں اور خارجیوں نے جو دیوبندی حضرات ہی تھے، انہوں نے جب یہ شوشہ چھوڑا کہ کنڈوں کا ختم دراصل یہ یزید کے باپ کے مرنے کی خوشی ہے، تو سب سے زیادہ جو بریلویوں میں متاثر ہوئے اس شوشے سے اور اس پراپیگنڈے سے وہ الیاس قادری صاحب ہیں۔ تو چونکہ بہت سادہ لو ہیں اور بھولے بالے ہیں، اور عیار اور مکار دشمن کی جو شاطرانہ چال ہے اس کو نہیں سمجھ سکے، تو انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ وہ یوم معاویہ منائیں گے، بلکہ یزید کے باپ کے نام پر مساجد بھی بنائیں گے۔ تو آج تک وہ اسی ضد پر قائم ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یزید کے باپ کے موضوع پر میری آنکھیں بند ہیں، میری آنکھیں بند ہیں، میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی کی کوئی بات نہیں سننی۔ تو دوسری شخصیت یہ ہیں، اور تیسری شخصیت خادم حسین رضوی صاحب ہیں، جو اگرچہ الیاس قادری صاحب کی طرح اتنا فرنٹ فٹ پہ تو نہیں آئے،
اور انہوں نے خوارج اور ناسبیوں کا ساتھ تو بالکل نہیں دیا، لیکن باہر کیف انہوں نے بھی یزید کے باپ کے حوالے سے جو لوگ یزید کے باپ کو کریٹیسزم کا نشانہ بناتے تھے انہوں نے بھی کافی سخت ریمارکس پاس کیے، اور ڈیفینیٹلی ان کے ذہن میں بھی یہی بات جو ہے وہ صحابیت کی ہے۔ تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بریلوی حضرات کے یہ تینوں علماء بالخصوص اور جو بریلوی عوام ہے یہ ساری کی ساری محبت اہل بیت میں سرشار ہے، اور یہ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہے جو دیوبندیوں اور وہابیوں کے اندر ہے، بغض اہل بیت کا۔ لیکن جو صحابیت کا عنوان ہے اس وجہ سے وہ یزید کے باپ کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب تو حقائق کو سمجھتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا ایک ہی سانس میں جرائم کی فہرست بھی گنواتے ہیں، لیکن اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو یزید کے باپ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں لگائے گا وہ بھی قابل احترام نہیں ہے، بلکہ القاب صاحب کے لاقے لگانے چاہیے۔ اور جو خادم حسین رضوی صاحب ہیں وہ ان پیران اعظام کے نام لینا تو گوارا نہیں کرتے، یا ان کے اندر وہ کہہ لیں کہ ان کا کافی ادب ہے جنہوں نے یزید کے باپ کو بیٹرلی کریٹیسائز کیا، تاہم وہ عوام کی خوب کلاس لیتے ہیں۔ تو اس ضمن میں جو کنفیوژن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرا یہ پیغام ان تینوں علماء کے لیے اور ان کے جو فالوز ہیں ان کے لیے ہے، اور ان کے فالوز میں سے جو یہ ویڈیو دیکھے اس سے یہ گزارش ہے کہ یہ ان تینوں تک لازمی پہنچا دیں۔ تو جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ یزید کے باپ کے جرائم تو ہیں، اس نے آل رسول سے بغض بھی رکھا، دشمنی بھی کی، وغیرہ وغیرہ سب کچھ کیا، لیکن چونکہ صحابی ہے اس لیے ہم اس کی عزت کریں گے۔ تو اس ضمن میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی جو صحابی ہیں انہوں نے حضور کی زندگی میں کلمہ پڑھ لیا اور وہ جو تعریف ہے اس کے مطابق مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے، تو وہ اس وقت تک قابل احترام ہیں جب تک وہ کسی حد کو نہ توڑیں۔ لیکن جیسے ہی کوئی بھی ایسا شخص جو خواہ صحابیت کے مقام پہ ہی کیوں فائز نہ ہو، اگر وہ کسی لمٹ کو کراس کرتا ہے تو بلا شبہ اس پر تنقید کی جاتی ہے، اور کی جاتی رہی ہے، کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ اور اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بارہا خود بیان کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ صحیح بخاری کا بڑا معروف واقعہ ہے، اور اس واقعہ کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب وہابیوں اور دیوبندیوں کو بڑا لتاڑتے ہیں، لیکن سلام ہے ان اہل حدیث علماء کو جنہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری، الیاس قادری اور خادم حسین رضوی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اس میدان میں، محبت اہل بیت کے میدان میں، اور انہوں نے کھل کر یزید کے باپ پر تنقید کی، اس کی مخالفت کی اور اس کو کنڈیم کیا۔ میری مراد مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر انور پر بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں کہ اسی اثناء میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام بعض روایات کے مطابق ذوالخویسرہ ہے۔ طاہر القادری صاحب اس کو ذوالخویسرہ ہی بتاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جو طٰہٰ حسین ہیں مصر کے اسکالر ہیں ان کے نزدیک اس کا نام ذوالاسدیہ ہے۔ بہرحال جو بھی اس کا نام تھا یہ شخص آتا ہے۔ اب یہ تعریف کے مطابق جو ظاہر پرستوں کی تعریف ہے یا وہ تعریف جو بریلوی علماء کرتے ہیں، دیوبندی علماء کرتے ہیں، اس تعریف کی روح سے یہ بالکل صحابی ہے، اور یہ صحابی رسول ہے۔ یہ حضور کے پاس آتا ہے اور آ کر صرف ایک جملہ کہتا ہے
یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیجئے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتا ہے۔ تو اس پر صحابہ اکرام بڑے طیش میں آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو تلوار ہے وہ نیام سے نکال لیتے ہیں، دیگر صحابہ بھی بہت جلال میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کے قتل سے روک دیتے ہیں، اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ملت میں سے یا اس شخص کی پشت میں سے یا اس شخص کے متبعین میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز تو پڑھیں گے اور تم ان کی نمازوں کو اپنی نمازوں سے حقیر سمجھو گے، جو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہے صحیح بخاری کا، اور یہ شخص ہے ذوالخویسرہ یا ذوالاسدیہ، جو ظاہر پرستوں کی تعریف کے عین مطابق صحابی رسول ہے، مگر جیسے ہی یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جسارت کرتا ہے، اور دیکھیں صریحاً جسارت نہیں ہے، صرف یہ کہہ لیں کہ یہ ٹیکنیکل جسارت ہے اور گستاخی ہے کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ انصاف کریں، تو حضور جلال سے فرماتے ہیں کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ تو وہ اس بنیاد پر نہ صرف صحابہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، باوجود اس کے حقیقت کے کہ وہ صحابی ہے، صحابہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب آج تک اس کو مطعون کر رہے ہیں، اور بلا شبہ کرنا چاہیے، اور ہم تمام اہل سنت حضرات اس کو بیٹرلی کریٹیسائز کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بارگاہ رسالت میں جسارت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک غلط فکرہ بولنے والا وہ شخص جو تعریف کے عین مطابق صحابی رسول بھی ہے، جو نماز روزے کا اس قدر پابند ہے کہ حضور حضرت ابوبکر اور عمر کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنی نمازوں کو اس کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، اور یہ قرآن پاک کی بہت تلاوت کرنے والا ہے، اور اس کے فالوز بھی ایسے ہوں گے، اور لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا، اور یہ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اگر ایک گستاخی والا جملہ بولنے سے کوئی شخص صحابیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور اس کا احترام لازم نہیں رہتا، بلکہ 14 صدیاں بعد اس کو ڈاکٹر طاہر القادری بھی کنڈیم کرتا ہے، اس کو خادم حسین رضوی بھی کنڈیم کرتا ہے، اس کو الیاس قادری بھی کنڈیم کرتا ہے، اور یہ حدیث کا اطلاق یہ تمام لوگ اور ان کے ماننے والے وہابیوں اور دیوبندیوں پر کرتے ہیں، تو دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دی ہیں، امیر المومنین علیہ السلام پر سب و شتم کروا کے، اور جس نے بدعت سیئہ کا ارتکاب کیا، اور جس نے صحابہ کو شہید کروایا، اور جو اس امت کا کیسر و کسرا بن کے بیٹھ گیا، اور یزید کو ولی عہد بنانے والی اس نے بدعت سیئہ کا ارتکاب کیا، تو کیا وہ شخص جو اتنی گستاخیاں بھی کر رہا ہے، جس نے اتنی گستاخیاں کی ہیں اور پھر اس نے صحابہ کو بھی شہید کروایا ہے، اس نے پھر بدعت سیئہ کا ارتکاب بھی کیا ہے، کیا وہ شخص پھر بھی قابل احترام ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ والسلام۔